اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے من کانا جو کوئی ہو عدوًا دشمن لجبریل جبریل علیہ السلام کا فإنہ تو بے شک اس نے نزلہ اتارا ہے علی قلبک آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصدقاً سچا بتانے والا ہے لما اس کلام کو بین یدیہ جو اس کے پہلے ہے وہدن اور راہ دکھلاتا ہے وبشرا اور خوشخبری سناتا ہے للمؤمنین ایمان والوں کو من کانا جو کوئی ہو عدوًا دشمن للہ اللہ کا وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا ورسلہ اور اس کے رسولوں کا وجبریل اور حضرت جبریل علیہ السلام کا ومیکال اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی عدوٌ دشمن ہے للکافرین ان کافروں کا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور بے شک ہم نے اتاری الیک طرف تیرے آیتیں بینات روشن وما یکفر اور انکار نہ کریں گے بہا ان کا الا مگر وہی الفاسقون جو نافرمان ہیں۔ سورۃ البقرہ کا 12واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 97 تا 99 آج کے درس میں شامل ہیں۔ بنی اسرائیل کو گزشتہ 7 رکوع سے افہام و تفہیم، بحث مباحثے اور دیگر مختلف طریقوں سے دعوت دی جا رہی ہے کہ راہ حق کی طرف آ جاؤ، اس رسول کے دامن میں پناہ لے لو جس کو تم خوب پہچانتے ہو اور تمہارے پیغمبروں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ ایسے رسول پر ایمان لانا، اس کی مدد اور نصرت کرنا۔ تو اپنے کتاب کی، اپنے رسول کی بات مانتے ہوئے اس آخری رسول، آخری پیغمبر پر صدق کے دل سے ایمان لے آؤ۔ لیکن پھر یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ تو اپنے پیغمبروں کے اور اپنی کتابوں کے بھی وفادار نہ تھے، چاہے کہ ایک ایسے پیغمبر کے وفادار ہوں جو ان کی قوم کا ہی نہیں، اور اسی ضد اور عناد کی وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں ہیں، انہوں نے ایمان جیسی دولت اپنے ہاتھ سے خود دور کر دی اور اس سے محرومی ان کو ملی۔ اب 12ویں رکوع میں ان کے بعض شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپس میں بات چیت ہو رہی ہو تو دوران گفتگو ذہن میں مختلف قسم کے شکوک اور شبہات آتے ہیں۔ انہوں نے ان چیزوں کا اظہار کیا تھا، تو اب نمبر وار ان کے شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلا شبہ انہوں نے یہ کیا کہ جو فرشتہ تم کہتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے وحی لے کر، تو یہی تو ہمارے تمام مصائب اور مشکلات کی بنیاد ہے، یعنی یہی وہ فرشتہ ہے جو ہمارے لیے سخت احکامات موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لاتا تھا، اور یہی ہے وہ کہ جس نے کئی ایک واقعات میں
عذاب اور سزا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کے دور میں نزول کیا۔ تو ہماری مشکلات کا اور سخت احکامات کا اور اسی طریقے سے مختلف واقعات میں عذابوں کا جو ذریعہ اور سبب ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو اس لیے جبریل علیہ السلام اگر اب کی بار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول ان کی طرف وہی لا رہے ہیں تو یہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ ہاں ان کے علاوہ کوئی اور پیغمبر ہوتا، یعنی پیامبر آسمان سے رسول کی طرف جو حکم لانے والا ہے، اس کو بھی قرآن کریم نے رسول کہا ہے، یعنی پیغام پہنچانے والا یا پیامبر جو پیام لے کر پیغام لے کر آنے والا ہے۔ تو وہ جو فرشتہ ہے اگر جبریل ہے پھر ہم نہیں مانتے، ہم اس طرف آنے والے ہی نہیں۔ ہاں اگر جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ مثلا حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں، وہ تو رزق تقسیم کرنے والے، بارش کو برسانے والے فرشتے ہیں، تو ان کے ہاتھ سے تو رحمت ہی رحمت ہر طرف تقسیم ہوگی۔ تو اگر وہ وہی لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر ہم مانیں گے۔ تو یہ کوئی ایسے معقول بات نہیں تھی، اور انہوں نے خواہ مخواہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن تسلیم کیا ہوا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے، احکام پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ان کو چاہیے تھا کہ جس کے پیچھے یہ لوگ چھپ کر اور اس بہانے کے ذریعے سے مختلف اعتراضات کر کے ایمان لانے سے، عمل کرنے سے بچ جائیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے پہلی آیت میں ان کے اس شک اور شبہ کو دور کرنے کے لیے جواب دیا ہے نبی علیہ السلام کے توسط سے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں جبریل کا کیا قصور ہے؟ وہی اگر آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے تو جبریل کا کام صرف اس حکم کو، اس وحی کو لانے کا ہے، پہنچانے کا ہے، اس کے سوا اور ان کا اور کوئی کام نہیں۔ یہ تو جو بھی کام کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، جیسا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل کے اوپر اللہ تعالی کے کلام کو اتارا ہے تو کس نے؟ جبریل نے، لیکن اتارنے والا کیسے آیا؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ اللہ جل جلالہ نے حکم دیا جبریل یہ وحی، یہ آیتیں، یہ فلاں سورت آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر پہنچاؤ، وہاں جا کر ان کو سناؤ۔ تو پھر اس میں جبریل علیہ السلام پر الزام لگانے کی اور ان کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوئی تک نہیں بنتی، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ اور پھر جو وہ کلام لا رہے ہیں اس کی طرف تو دیکھو، وہ کیسا کلام ہے، اس کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، مصدقاً، وہ تو تصدیق کرنے والا ہے۔ اس کلام کو تو دیکھو، وہ کلام تمہارے پاس جو موجود کتاب ہے اس کو سچا بتانے والی ہے۔ پھر تو اور زیادہ اس کلام کے تم عزت اور احترام کرنے والے بنو، اس پر ایمان لانے والے بنو، اس لیے کہ جس کتاب کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، اس کو یہ کلام یعنی قرآن کریم سچا بتا رہی ہے۔ دوسرا، اس کلام کی جو خصوصیت بیان فرمائی وہدن، یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہ راہ دکھانے والی ہے۔ اور اس کی تیسری خصوصیت بیان فرمائی بشریٰ للمؤمنین،
یہ تو مومنوں کو خوشخبریاں دینے والی ہے، اللہ کی رضا کی، اللہ کے راستے کی، اور آخرت میں کامیابی کی، جنت کی صورت میں اللہ رب العزت کے انعامات کی خوشخبریاں دینے والی ہے۔ تو ایسی کتاب جس میں یہ 3 صفات ہوں، تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرے، ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے، اور جو اس پر ایمان رکھے اس کو خوشخبری اور بشارت بھی سنائے، پھر تو تمہیں چاہیے کہ ایسے کلام پر ایمان لاؤ۔ اور یہ کلام جبریل کا بنایا ہوا تو ہے نہیں، جبریل علیہ السلام نے تو اس کلام کو آسمان سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک پہنچایا ہے۔ وہ تو صرف پہنچانے والے ہیں، رابطہ کرنے والے ہیں، وہاں سے کلام لیا اور یہاں پر حوالے کر دیا۔ ان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں کمی بیشی کا یا اپنی طرف سے کوئی حکم کا، وہ تو مامور من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ جواب دینے کے بعد اب اگلی آیت میں ان لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے جو جبریل امین کی دشمنی میں پیش ہیں، اور یہ بتا دیا کہ اللہ کا دشمن، جبریل کا دشمن، میکائیل کا دشمن، ملائکہ کا دشمن، رسولوں کا دشمن، یہ سب کے سب برابر ہیں۔ من کان عدوا للہ، جس نے اللہ کی دشمنی مول لی، وملائکتہ، اس کے سب فرشتوں، ورسلہ، اس کے سب رسولوں سے، وجبریل ومیکال، اور جبرائیل اور میکائیل کی، تو یہ سب کے سب عدو للکافرین، یہ سارے کے سارے اس دشمنی کی وجہ سے کفر میں چلے گئے، انکار میں چلے گئے۔ اب اللہ رب العزت ایسے دشمنوں کا، ایسے کافروں کا اور ایسے منکرین کا دشمن ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو ارشاد ہے کہ یہ جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ آیتیں ہم نے آپ کی طرف اتاری ہیں، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، جبریل نے نہیں، جبریل نے صرف آپ تک پہنچایا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ روشن اور واضح آیتیں، واضح احکامات اور واضح کلام آپ کے قلب انور پر اتارا ہے۔ اس کا انکار سوائے فاسق و فاجر کے، سوائے نافرمان کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اصل میں نافرمانیوں میں آگے بڑھے ہوئے، یہ لوگ حدیں پھلانگ چکے ہیں، یہ حدیں کراس کر چکے ہیں، تو اسی لیے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اور انہوں نے اللہ کے اس پاک کلام کا انکار کر دیا۔ اگلے شبہات کا جواب انشاءاللہ آگے آنے والی آیات میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوہرا لیتے ہیں۔ قل، اے پیغمبر علیہ السلام کہہ دیجئے، من کانا، جو کوئی ہو، عدوًا دشمن، لجبریل، جبریل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ، پس بے شک اس نے تو، نزلہ، اتارا ہے اس کلام کو، علی قلبک، آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقاً، سچا بتانے والا ہے، لما، اس کلام کو، بین یدیہ، جو اس کے پہلے ہے، وہدن، اور راستہ دکھاتا ہے، وبشرا، اور خوشخبری سناتا ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کو۔ من کان عدواً، جو کوئی دشمن ہو، للہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے پیغمبروں کا، وجبریل، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا، ومیکال، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، عدو، دشمن ہے، للکافرین، ان کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور بے شک ہم نے اتاری ہیں، الیک، آپ کی طرف، آیات، آیتیں، بینات، روشن، وما یکفر بہا، اور انکار نہ کریں گے ان کا، الا الفاسقون، مگر وہی لوگ جو نافرمان ہیں،
وما توفیقی الا باللہ۔